درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز کے متعلق کچھ مسائل آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، اور آج سوال ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ شرعاً درست ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو آپ سماعت کریں گے۔ پورا سوال بھی یہی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور کراہت تنزیہی ہے۔ کراہت سے مراد مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے آنکھیں بند کر لیں تو نماز اس کی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی گناہ تو نہیں مگر بچنا بہتر ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت آتی ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر کے آپ نماز پڑھیں اور کسی طرح خشوع و خضوع میں خلل بھی نہ ہو تو آنکھیں کھول کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا دماغ منتشر ہوتا ہے، کبھی دماغ ادھر جاتا ہے، کبھی کچھ خیال آتا ہے، کبھی کچھ خیال آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر دماغ اس کا بٹتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر آنکھیں بند کر کے نماز کو پڑھ لے۔ اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو تو آنکھیں بند کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کسی طرح کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ اگر کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملائی تو کیا حکم ہے؟ فرض نماز پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہیں فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، آخری 2 رکعتیں خالی پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور آخر والی رکعتوں میں صورت نہیں ملاتے ہیں۔ اب کسی نے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی صورت بھی ملا لی، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور سجدہ سہو اس پہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ بعض فقہا کے نزدیک یہ مستحب ہے، بعض فقہا نے لکھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی صورت ملانا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے، ملا لینا چاہیے، جبکہ بعض مکروہ تنزیہی قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت کا ملانا مکروہ ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ البتہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس اختلاف کی فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 8 اور صفحہ 195 پر اس طرح تطبیق ارشاد فرمائی ہے، یعنی دونوں مسئلوں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے مکروہ ہے، تو کب مستحب ہے اور کب مکروہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں صورت ملانا مکروہ بتایا گیا ہے، وہاں امام کا فاتحہ کے بعد اضافہ کرنا مراد ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا مکروہ ہے، تو ان کا مقصد ہے کہ امام کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام اگر ایسا کرے نماز پڑھاتے ہوئے تو اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، اسے نہیں ملانا چاہیے۔ کہتے ہیں اور جہاں مستحب اور نفل ہونے کا قول کیا گیا ہے وہاں مراد منفرد کا اضافہ کرنا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں مستحب ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تنہا پڑھنے والا ہے وہ اگر اپنی تیسری چوتھی رکعت میں بھی صورت ملائے سورہ فاتحہ کے بعد تب تو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر نہ ملائے تو کسی طرح کوئی حرج نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ملائے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ ملائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ تنہا آدمی اگر ملاتا ہے تو بہتر ہے، مستحب ہے، مگر امام اگر ملاتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، آگے فرماتے ہیں
لہذا اس تطبیق کی روشنی میں منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں، بلکہ مستحب ہے تنہا پڑھنے والے کے لیے۔ البتہ امام کے لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سورت ملانے سے مقتدیوں کو اذیت ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تب تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ قریب و حرام ہے، پھر تو نہیں ملانا چاہیے۔ اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ؟ اچھا تھوڑی سی بات اس میں کہ رہ گئی ہے، پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ اور جہاں تک سجدہ صحب کا تعلق ہے، سوال میں یہ بھی تھا کہ سجدہ صحب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر کوئی ملائے تو کہتے ہیں کہ جہاں تک سجدہ صحب کا تعلق ہے تو سجدہ صحب واجبات نماز میں سے کسی واجب کو بھولے سے چھوڑنے کے سبب واجب ہوتا ہے، اور فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانے سے نماز کا کوئی واجب ترک ہوا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں نہ تنہا پڑھنے والے پر، چاہے اس نے قصدن ملائی ہو صورت یا صحبن ملائی ہو، سجدہ صحب واجب ہوگا، اور نہ ہی امام پر سجدہ صحب واجب ہوگا۔ سجدہ صحب ہر صورت کسی پہ بھی لازم نہیں آتا ہے، چاہے وہ تنہا پڑھنے والا ہو اور چاہے نماز کوئی پڑھا رہا ہو، امام ہو۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اچھا اگر صورت ملانے سے مقتدیوں کو اذیت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے، لائٹ بھی بھاگ گئی، اب گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب امام صاحب جو ہے چاروں رکعتیں بھری پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی لمبی لمبی قرأت ہو گئی، پہلی دو رکعتوں میں بھی، اور پھر آخر کی تھی ان میں بھی لمبی صورت ملا لی، تو بہرحال مقتدیوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر جوان کو نہیں ہوگی، مگر میں تو سمجھتا ہوں آج کے جوان کو زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، سب کو نہیں ہوتی، یہ دیکھو انہیں نہیں ہوتی کیونکہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تکلیف ہوتی تو بھاگ جاتے۔ تو بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے بڑا بوڑھا کوئی ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، کسی کو کوئی حاجت ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ملانا چاہیے، موقع محل صحیح نہیں ہے، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، تب تو پھر کسی صورت بھی نہ ملائیں، جبکہ حکم تو یہی ہے کہ امام کو تو ملانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر امام صحیح نارمل حالت میں بھی ملاتا ہے تب بھی کم از کم مکروہ تنزیہی تو ضرور ہے۔ لہذا امام کو نہیں ملانا ہے، اور تنہا پڑھنے والا اگر ملائے گا، جو منفرد ہے نماز پڑھنے والا تنہا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ زیادہ ثواب پائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟